بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ انسان جب قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہترین لوگوں کی صف میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کی تعلیم، کیا یہ قرآن کے الفاظ یا قرآن کے الفاظ کے بعد الفاظ کے معانی کو سمجھنے تک ہی محدود ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ قرآن کریم کا اصل مقصود جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، سورہ صاد میں آیت نمبر 29 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ عظیم کتاب ہے، ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا، بابرکت کتاب ہے، لیکن نازل کیوں کیا؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں۔ تدبر ہے انتہائی گہرائی میں جا کر غور و فکر کرنا۔ انسان اگر قرآن میں تدبر نہیں کرے گا تو قرآن کی فصاحت و بلاغت، قرآن کریم میں معجزانہ پہلو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نصیحتیں، عبرتیں، قرآن کریم کے احکامات، عقائد، اخلاقیات، عبادات، ان سب میں جو گہرائی اور وسعت اس کو تدبر کی وجہ سے نصیب ہوگی، وہ اس کے بغیر کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اور انسان کس طرح سے ان احکامات کے مطابق عمل کرے، ان احکامات کے تقاضے کیا ہیں، ان احکامات کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں تدبر سے نصیب ہوں گی۔ تدبر ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دل میں قرآن کی، اللہ کے اور رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، قرآن کے نور سے دل منور ہوتے ہیں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ اصول قرآن فہمی کے نام سے قرآن کریم میں تدبر اور قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے ابتدائی چند قواعد سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ قواعد کیا کسی خاص ایک کتاب سے لیے جائیں گے یا اس کے لیے کیا کوئی خاص کتاب ہم سامنے رکھیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ کتابیں ہیں جن سے ان قواعد کو میں نے اکٹھا کیا ہے، جن میں سر فہرست شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر السعدی بھی ہے، ان کی کتاب ہے القواعد الحسان، ان میں سے کچھ قواعد کو لیا گیا۔ کچھ قواعد امام ابن القیم رحمہ اللہ کی دو کتابیں، ایک بدائع الفوائد اور ایک الفوائد، ان میں سے کچھ قواعد لیے گئے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور کے معروف اور مشہور مفسرین اور قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ، ڈاکٹر فہد الرومی، ڈاکٹر مساعد الطیار، اور ان میں بھی سر فہرست عثمان خالد السبت حفظہ اللہ، ان کی کتابوں سے بھی کچھ قواعد ہم نے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے اصول تفسیر یا قرآن فہمی کے جو اصول ہیں ان سے استفادہ کچھ کسی حد تک کریں گے۔ امام طبری رحمہ اللہ، جن کی سب سے پہلی باقاعدہ تفسیر آئی 310 ہجری میں ان کی وفات ہے، ان کے انشاءاللہ کچھ اصول تفسیر سے بھی ہم مدد حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے ایک انتہائی بلند پایا مفسر قرآن جو کہ ہمارے موجودہ زمانے میں ہی کچھ عرصہ پہلے وفات پائی انہوں نے، اور ان کی کتاب تفسیر اسے علمی حلقوں میں بڑی ہی پذیرائی ملی، اور وہ ہے اضواء البیان، قرآن کے ذریعے سے تفسیر۔ ان کی تفسیر کی کچھ مجالس ہیں، ان میں ان کے کچھ قواعد ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن میں تدبر کرنے والے لوگوں میں شامل کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ واستعذبوا التحليق في جنة القرآن